شبیر صاحب رات کو غبارے بیچ کر گھر لوٹے تو بیٹا ذیشان ان پر چلانے لگا، کہنے لگا کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو آج ہماری زندگی سنور جاتی۔ یہ سن کر بہو آمنہ بولی، اس میں ابا کا قصور نہیں، تم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ ذیشان نے غصے سے بیوی کا بازو پکڑا اور بولا، دفع ہو جاؤ۔ آمنہ خاموشی سے میکے چلی گئی۔ کچھ دن بعد اسے سسرال کا خیال آیا کہ ابا پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ وہ شام کے وقت روٹی بنا کر سسرال آئی تو دروازے پر پہنچتے ہی رک گئی۔ سامنے ذیشان اپنی ماں پر چیخ رہا تھا، کہنے لگا، اتنی دیر بعد روٹی پکائی ہے جیسے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، آدھی رات ہونے کو ہے اور ابھی تک کھانا نہیں ملا۔ شبیر صاحب وہیں چارپائی پر لیٹے سب سن رہے تھے۔ انہوں نے بیوی کو بلایا تو وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ واپس آ کر کہنے لگی، اٹھو، خود دیکھو ابا کہاں رہ گئے ہیں، آج تو بہت دیر ہو گئی ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، جا کر ان کی خبر گیری کرو۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں بچی کہ گھر کا بوجھ اٹھا سکے، خود ہی کچھ خیال کر لیا کرو، کوئی کام کاج کر لیا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو جا کر ابا جی کو ڈھونڈ کر لاؤ، نہ جانے وہ کہاں بھٹک رہے ہوں گے۔ آمینہ نے اتنا کہا ہی تھا کہ ذیشان غصے سے اٹھ بیٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مار دیا۔ بولا، دفع ہو جا نہ شکری عورت، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جا دیکھ ابا آئے ہیں یا نہیں، تم تو اس بوڑھے کی بہت ہمدرد بن گئی ہو، اگر اتنا اس کا خیال ہے تو خود گھر سے نکل جا اور کما کر لا، میرا پیٹ بھرو اور اپنا بھی، کیوں ہر وقت مجھ پر بوجھ بنی رہتی ہو۔ آمنہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ذیشان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ نکما سارا دن چارپائی پر لیٹا رہتا، مفت کی روٹیاں توڑتا، کام کوئی کرتا نہیں تھا، ہٹا کٹا اور صحت مند ہونے کے باوجود بالکل کاہل تھا۔ آمنہ خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ آمنہ چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر دل ہی دل میں سسر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی، کیونکہ انہی کی بدولت یہ گھر چل رہا تھا۔ شبیر صاحب اس کے لیے باپ کی طرح تھے، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے اور بیٹے کی مار سے بھی بچاتے۔ آمنہ ہمیشہ ان کی شکر گزار رہتی۔ رات کے قریب 11 بجے کا وقت تھا جب شبیر صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا بوڑھا وجود کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں وہی لمبا ڈنڈا، چند داغے اور غباروں کا تھیلا تھا۔ وہ بچوں کے اسکول کے باہر کھڑے ہو کر رنگ برنگے غباروں میں سانس بھرتے اور بیچتے۔ ان کے پھیپھڑے جواب دینے لگے، مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مشینی پمپ خرید سکتے۔ آمینہ نے انہیں دیکھا تو فوراً ان کے قریب آئی، دل میں خوف اور فکر تھی۔ بولی، ابا جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ شبیر صاحب نے تھکے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ آمینہ فوراً پانی لے آئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھے پانی پینے لگے۔ آمینہ پاس بیٹھی بولی، ابا جی آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ شبیر صاحب نے مسکرا کر کہا، تم تو میرے لیے بیٹی سے بڑھ کر ہو، ایک وہ نالائق ہے جسے کبھی خیال نہیں آیا کہ باپ کو دیکھ لوں کہاں کہاں سانس بیچ رہا ہے، اور ایک تو تم ہو جو ہر وقت میری فکر میں رہتی ہو۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں زندگی کے ہر سکھ دے۔ ان کی دعا سن کر آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بولی، ابا جی میری زندگی میں بھی آپ ہی سہارا ہے، ذیشان نے تو کبھی پیار سے بات تک نہیں کی۔ یہ سن کر شبیر صاحب کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ بولے، میں نے اس کی ماں کو کہا تھا کہ اس نکمے کی شادی نہ کر، خود تو روٹی کما کر کھا نہیں سکتا، بیوی کی ذمہ داری کیا اٹھائے گا؟ مگر اس نے ایک نہ سنی، کہتی تھی بیوی آئے گی تو خود سدھر جائے گا، مگر ہوا الٹا اور بگڑ گیا۔ اب تمہیں بھی ستاتا ہے جیسے ہمیں ستاتا تھا۔ کاش وہ عورت سمجھ جاتی، مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی میں نے آمنہ کے ساتھ زیادتی کی، اتنی اچھی لڑکی کو نکمے کے حوالے کر دیا۔ آمنہ نے آنسو صاف کی اور بولی، نہیں ابا جی ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، آپ جیسے سسر قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ شبیر صاحب مسکرائے اور بولے، یہ لو بیٹا کھانا کھا لو، آج اتنی کمائی نہیں ہوئی کہ اس نکمے کے لیے بلاتا، وہ تو باہر دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا پی آتا ہے، یہ لو تم کھا لو اور جا کر سو جاؤ، تم میرے انتظار میں اتنی دیر جاگتی رہی ہو۔ آمنہ نے خاموشی سے پیکٹ لیا، کچن میں جا کر دیکھا تو ایک پلیٹ چاول تھی، اس نے 2 پلیٹوں میں برابر بانٹا، پانی بھرا اور واپس آ گئی۔ بولی، ابا جی آپ بھی کھا لیں۔ ابھی انہوں نے ایک نوالہ ہی لیا تھا کہ ذیشان غصے میں کمرے سے نکلا، غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں، سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہیں۔ شبیر صاحب اٹھ بیٹھے، بولے، شرم کر، خود کچھ کام کر، بوڑھے باپ کی کمائی پر جیتے ہو، ذرا غیرت کر، سارا دن چارپائی پر لیٹے رہتے ہو، معاشرے میں ایسے نکموں کی کوئی عزت نہیں، اگر میں نہ کماتا تو تم بھوکے مر جاتے۔ ذیشان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، بولا، اگر تم نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو آج ہماری بھی زندگی بہتر ہوتی، تم نے ہمیشہ غبارے بیچ کر شرمندہ کیا، لوگ ہنستے ہیں مجھ پر کہ میرا باپ گلیوں میں غبارے بیچتا ہے۔ شبیر صاحب دکھ سے بولے، چلو مان لیا میں نے ڈھنگ کا کام نہیں کیا، مگر تم کر لو،
میں نے تمہیں کب روکا؟ تمہارا فرض تھا کہ میرا سہارا بنتے، مگر تم تو خود ہی بوجھ بن گئے۔ ذیشان غصے سے آگے بڑھا اور شبیر صاحب کا کالر پکڑ کر زور سے جھٹکا، کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہی آج ہم اس حال میں ہیں۔ شبیر صاحب نے تھکے لہجے میں کہا، چھوڑ دے بیٹا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں۔ مگر ذیشان نے دھکا دیا۔ شبیر صاحب پیچھے گر گئے۔ ذیشان چیختے ہوئے بولا، بڈھے، میرے سامنے زبان چلاتا ہے؟ آج تک میرے کسی دوست کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرے، اور تو میرے سامنے بولنے کی ہمت کرتا ہے؟ اب بولنے کا انجام بھی دیکھ لے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو زمین پر گرایا اور پیروں سے مارنے لگا۔ وہ اس کے ناتواں وجود کو ٹھوکریں مارتا جا رہا تھا۔ آمینہ فوراً دوڑی اور بیچ میں آ کر بولی، ذیشان، خدا کا خوف کرو، یہ تمہارے باپ ہیں، ہاتھ روک لو۔ مگر ذیشان نے اسے بھی زور کا دھکا دیا اور چلایا، تم بھی اسی کے ساتھ چلی جاؤ، تمہیں ہمیشہ اسی کی فکر ہے نا؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ شوہر کے غصے کو ہوا نہیں دی جاتی، شوہر کی خدمت کی جاتی ہے؟ اگر میں بھوکا پڑا ہوں تو تم سسر کی آگے رکھی پلیٹ کیوں بڑھا رہی ہو؟ بتاؤ، شادی تمہاری مجھ سے ہوئی ہے یا میرے باپ سے؟ اس دن ذیشان نے آمنہ کو ایسی بات سنائی کہ اس کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ مگر پھر اچانک اس کی نظر شبیر صاحب پر پڑی، جو زمین پر گرے درد سے کراہ رہے تھے۔ آمنہ روتی ہوئی ان کے قریب گئی اور ان کا سہارا دینے لگی، مگر ذیشان پھر سے آگے بڑھا اور باپ پر مکے برسانے لگا۔ آمنہ چیختی رہی، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے آمنہ کو بھی بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے کی طرف لے گیا۔ چیختے ہوئے بولا، نکل جا میرے گھر سے، ابھی کی ابھی دفع ہو جا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے بسی سے اپنے سسر کی طرف دیکھا، جو زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ وہ دوڑی اور ان کا چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی، مگر شبیر صاحب کی سانسیں ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جی، آنکھیں کھولیے، خدا کے لیے آنکھیں کھولیے۔ ذیشان پیچھے مڑ اور بولا، مرنے دے سے، یہی بہتر ہے، اب کسی کام کا نہیں رہا۔ میری فکر کر، اگر یہ مر گیا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر میں مر گیا تو تیرا اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں رہ سکتا۔ اس رشتے سے تم بھی علیحدہ ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ اب تو حد ہو گئی تھی۔ آمنہ نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی، کمرے کے کونے سے اپنا بیگ اٹھایا، اس میں 2 جوڑے رکھے، پھر سسر کے قریب جا کر بولی، ابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں گلی میں چلتی ہی جا رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر کے اندر شبیر صاحب کا جسم ذرا سا ہلا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ذیشان کمرے میں اکیلا رہ گیا، چاروں جانب سناٹا چھا گیا۔ کمرے میں وہی غباروں کا تھیلا پڑا تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر کی سانسیں بھی رک گئی ہوں۔ ذیشان چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، مگر اب وہ سانس بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ گھر میں صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی اور ایک بوڑھا باپ جو اپنے بیٹے کے ظلم سے بے ہوش پڑا تھا۔ دن گزر گئے۔ آمنہ کے دل میں ہر وقت یہی خلش رہتی کہ ابا جی کس حال میں ہوں گے، کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ چل رہی تھی۔ وہ کپڑے دھوتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کا بھائی عمیر پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بولا، آپی، خود سے کیا بڑبڑائی جا رہی ہو؟ آمنہ چونک گئی، بولی، عمیر، چلو میرے ساتھ، میرے سسرال چلتے ہیں۔ عمیر نے غصے سے کہا، آپی، میں چھوٹا ضرور ہوں، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو وہاں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ جگہ آپ کے لائق نہیں، جہاں آپ کی ذرا سی عزت بھی نہیں۔ وہ آپ کو کام والی نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں۔ اب جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، آپ بس یہیں رہیں۔ آمنہ کو اس کی فکر پر پیار آیا، مگر وہ آہستہ لہجے میں بولی، عمیر، تمہیں نہیں پتا ابا جی کے مجھ پر کتنے احسان ہیں۔ جب میں آئی تھی ان کی حالت بہت خراب تھی، میں بس انہیں ایک بار دے کر واپس آ جاؤں گی۔ کسی جانور کو بھی اگر ایک بار کھانا کھلا دو تو وہ وفاداری نبھاتا ہے۔ میں تو انسان ہوں، میں کیسے ان کے احسان بھول سکتی ہوں؟ عمیر چپ ہو گیا، مگر اسے جانے سے نہیں روکا۔ اس نے موٹر سائیکل نکالی اور آمنہ کو بٹھا کر اس کے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر اسے کتنا بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی، بند دروازہ دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ یاد آیا کہ کس طرح دھکے دے کر اور گالیاں دے کر ذیشان نے اسے نکالا تھا۔ وہ اب اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے والی تھی۔ پہلے سسر کی خاطر برداشت کرتی رہی، مگر جب ذیشان نے اس کے کردار پر تہمت لگا دی اور اپنے باپ کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا تھا، تب وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ دل دھڑکتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو پورے گھر میں موت جیسا سناٹا تھا، پتوں کے ہلنے کی آواز تک آ رہی تھی۔ تبھی کمرے میں سے شبیر صاحب کی بہن کی آواز آئی۔ وہ آمنہ کو دیکھتے ہی دوڑی اور اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی،
کہنے لگی مر گیا میرا بھائی، پتہ نہیں کس نے اسے مارا۔ آمینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شبیر صاحب کے اتنے احسان ہونے کے باوجود وہ ان کے آخری وقت میں ساتھ نہ تھی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی، بولی یہ کیا ہو گیا پھوپھی، یہ کیسے ہوا؟ پھوپھی نے بتایا پتہ نہیں، کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر مارا تھا، زخموں کی شدت برداشت نہ کر سکا اور چل بسا۔ یہ سن کر آمنہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ چیخ اٹھی، بولی نہیں، یہ جھوٹ ہے، ابا جی کو کسی اور نے نہیں بلکہ ذیشان نے مارا ہے۔ اس رات اس نے مجھے بہت مارا تھا، گھٹیا الزام لگایا تھا، میرے کردار پر تہمت لگائی تھی۔ ابا جی میرے دفاع میں آئے تو اس نے انہیں بھی مارا تھا، میں زخمی حالت میں گھر چھوڑ آئی تھی۔ یہ سب ذیشان کا کیا دھرا ہے۔ محلے والوں نے یہ بات سنی تو فوراً پولیس کو بلا لیا۔ آمینہ اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ سب کو یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ ذیشان غصے سے کفر بکتا ہوا پولیس کے ساتھ روانہ ہو گیا، مگر شاید قدرت نے اس کی سزا طے کر رکھی تھی۔ راستے میں ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ذیشان کی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ زندگی تو بچ گئی تھی مگر وہ بالکل ہی بیکار ہو گیا، نہ کوئی اسے سنبھالنے والا تھا اور نہ ہی کھلانے پلانے والا۔ آمینہ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود لاچار و معذور ہو گیا اور دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا تو اسے باپ کی یاد آنے لگی۔ آمینہ کا احساس ہونے لگا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ احساس جرم اسے ہر وقت ستاتا رہتا، مگر مداوے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ جن پر اس نے ظلم کیا تھا وہ دونوں اس کی دنیا سے جا چکے تھے۔ آمینہ طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ عمیر دن میں پڑھائی کرتا اور شام کو پارٹ ٹائم جاب کیا کرتا۔ آمینہ نے محلے والوں سے کچھ پیسے ادھار لے کر سلائی مشین خریدی اور 3 مہینے کا کورس کرنے کے بعد سلائی کا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر میں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ جب عمیر کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اسے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے آمینہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا اور آخرکار ایک مناسب رشتہ مل گیا۔ اس نے فوراً آمینہ کے لیے ہاں کر دی اور اس کی شادی کر کے اسے سسرال روانہ کر دیا۔ آمینہ اب اپنے سسرال میں خوش تھی۔ زندگی کے اتنے دکھوں کے بعد آخرکار اسے سکون اور خوشیاں نصیب ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اسے شبیر صاحب کا خیال آتا رہتا تھا۔ دل کے کسی کونے میں یہ پچھتاوا ہمیشہ باقی رہا کہ کاش اس رات وہ گھر نہ چھوڑتی، شاید وہ شبیر صاحب کو وقت پر ہسپتال لے جاتی تو وہ بچ جاتے۔ کاش وہ محلے والوں کو خبر کر دیتی کہ شبیر صاحب زخمی حالت میں گھر کے اندر پڑا ہے اور وہ ذیشان اسے مار رہا ہے۔ یہ پچھتاوا اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گیا۔ شبیر نے ہمیشہ اسے باپ کا پیار دیا، اپنی سانسیں بیچ بیچ کر اسے کھانا کھلایا، اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ شبیر صاحب کیسا نیک انسان تھا جس نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں موت کو گلے لگا لیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا۔ آج بھی اسکول کے بچے شبیر صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ جتنی میں محبت سے وہ غبارے بیچا کرتا تھا، آج تک کسی نے ویسی محبت نہیں دکھائی۔ آمینہ ہر مہینے شبیر صاحب کے نام کی نیاز دلاتی۔ اسکول میں بھی شبیر صاحب کے لیے اجتماعی دعا کی جاتی۔ محلے والے اس کی اچھائی کو یاد کرتے، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اپنی سانسیں بیچتے بیچتے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ کچھ لوگوں کی اہمیت ان کے جانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ شبیر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہا کسی کو اس کی قدر نہ تھی، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو سب کو احساس ہوا کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی کے کام سے انکار نہیں کیا، اگرچہ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر دوسروں کے کام آ کر وہ دل سے خوش ہوتا تھا۔ شاید یہی دنیا کا دستور ہے کہ جیتے جی کسی کی اچھائی کو نہیں سراہا جاتا، مگر مرنے کے بعد اس کے نام پر نیازیں دلا کر، اجتماعی دعا کر کے اور اس کے اچھے کاموں کا ذکر کر کے اس کی نیکی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ذیشان آج بھی سرکاری اسپتال کے ایک بیڈ پر لاچار و معذور پڑا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کے زخم بگڑ چکے ہیں، وہ ہل بھی نہیں سکتا، پانی تک پینے کے قابل نہیں رہا۔ یہ اس کے کیے کی سزا ہے، اس باپ کو جان سے مارنے کی سزا جس نے اسے پالا پوسا، اس کے لیے اپنی آخری سانس تک محنت کی اور جس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔